أعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگے یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فلما سو جب وضعتها اس نے اس کو جنم دیا، قالت اس نے کہا ربی اے میرے رب، انی میں نے وضعتها جنم دی، انثى لڑکی، واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بما جو وضعت اس نے جنا، ولیس اور نہیں، الذکر بیٹا، کالانثی مانند بیٹی، وانی اور میں سمیتها اس کا نام رکھا، مریم مریم، وانی اعیذها اور میں پناہ دیتی ہوں اس کو، بکا تیری، وذریتها اور اس کی اولاد سے، من سے، شیطان الرجیم مردود۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کے عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ فتقبلها تو قبول کیا اس کو، ربها اس کا رب، بقبول قبول، حسن اچھا، وانبتها اور پروان چڑھایا اس کو، نباتا بڑھاتا، حسنا اچھا، وکفلها اور سپرد کیا اس کو، زکریا کلما جس وقت دخل داخل ہوتا، علیہا اس کے پاس، زکریا المحراب محراب یعنی حجرہ، وجد پایا، عندها اس کے پاس، رزقا کھانا، قال اس نے کہا یا مریم اے مریم، انا کہاں سے، لکی تیرے لیے، ھذا یہ، قالت اس نے کہا ہوا یہ، من سے، عند پاس، اللہ ان بے شک، یرزق رزق دیتا ہے، من جسے، یشاء چاہے، بغیر حساب بے حساب۔ عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ ان کی اہلیہ کا نام حنا بنت فاقودہ تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر ان کی کوئی اولاد ہوگی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ جب حضرت مریم کے خالو ہوئے، حضرت مریم کی سرپرستی کا مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا گیا، اور قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، جس کا ذکر آگے اسی سورت کی آیت نمبر 44 میں آ رہا ہے۔ هنا
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاک سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ ہنالک وہیں دعا کی زکریا ربہ اپنا رب، قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، ہب لی عطا کر مجھے، من سے لدن کا اپنے پاس، ذریہ اولاد، طیبہ پاک، انکا بے شک تو سمیع سننے والا، الدعا دعا۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہیں توجہ ہوئی کہ خدا ان کو بے موسم پھل دیتا ہے، وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ دعا مانگی۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ فنادت تو آواز دی اس کو، الملائکہ فرشتہ جمع، وہوا اور وہ، قائم کھڑے ہوئے، یصلی نماز پڑھنے، فی میں المحرابی محراب یعنی حجرہ، ان اللہ کہ اللہ یبشرک تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقا تصدیق کرنے والا، بکلمہ حکم، من سے اللہ وسیدن اور سردار، وحصورا اور نفس کو قابو رکھنے والا، ونبیا اور نبی، صالحین نیکوکار جمع۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسا کہ اس صورت کے شروع میں اوپر واضح کیا گیا ہے۔ انہیں کلیمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کے بغیر اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سے پہلے پیدا ہوئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق فرمائی۔ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک خاص صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے والے ہوں گے۔ یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام میں پائی جاتی ہے، لیکن ان کا خاص طور سے اس سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس درجہ مشغول رہتے تھے کہ ان کو نکاح کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی۔ اگرچہ عام حالات میں نکاح سنت ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اتنا قابو یافتہ ہو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، تو اس کے لیے کنوارا رہنا بلا کراہت جائز ہے۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ زکریا نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، انا کہاں، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقد بلغنی جبکہ مجھے پہنچ گیا، الکبر بڑھاپا، وامرأتی اور میری عورت، عاقر بانجھ،
کذالک اسی طرح اللہ اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے خود مانگی تھی، اس لیے سوال خدا نہ خواستہ کسی بے یقینی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک غیر معمولی نعمت کی خبر سن کر تعجب کا اظہار تھا، جو در حقیقت شکر کا ایک انداز ہے۔ نیز سوال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا بچہ اسی بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہو جائے گا یا ہماری جوانی لوٹا دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اسی طرح، یعنی لڑکا اسی بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہوگا۔